اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ جو ہیں ان کو بصارت کی پرابلم ہوتی ہے، ان کا جو ویژن ہوتا ہے، ان کی جو نظر کی کمزوری ہوتی ہے وہ ایج کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ اب ایج کے ساتھ، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو نظر کی کمزوریاں آتی ہیں اس میں مختلف قسم کے عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں، جن میں خصوصاً جو آپ کی آنکھ کی جلی ہے جسے کارنیا کہا جاتا ہے، تو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ کارنیل اوپیسٹی آتی جاتی ہے، کارنیا تھک ہو جاتا ہے، اور ہوا، پریشر اور بہت سے میکینیکل اور کیمیکل اور بہت سی جو چیزیں ہیں جن سے آپ کے کارنیا کو پوری عمر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، سو اس وجہ سے کارنیا اوپیسٹی اس پہ بن جاتی ہے اور کارنیا جو ہے اس کی جو شفافیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ان علاقوں میں ہوتا ہے جو گرد آلود علاقے ہوں، جن میں گرم ہوائیں ہوں، جیسے صحرائی علاقے ہوں، ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام علاقوں میں اکثر اوقات جو اولڈ ایج میں یعنی بڑھاپے کے ساتھ جو نظر کی کمزوری آتی ہے وہ زیادہ تر کیٹریکٹ یعنی آنکھ کا جو سفید موتیا ہوتا ہے اس کے ساتھ آتی ہے۔ اور آج بات کرتے ہیں کہ سفید موتیا کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ سفید موتیا یا کیٹریکٹ جو ہے، یہ جو آپ کا لینز ہے، جو ایک شفاف لینز آپ کی آنکھ کے اندر پڑا ہوا ہے، جو آپ کی لائٹ پرسیپشن جو ہے، جو لائٹ آتی ہے، لائٹ ریز آتی ہیں، جو امیج آتی ہے، اس کو کنورج کرتا ہے یا ڈائیورج کرتا ہے اور آپ کے ریٹنا پر، جو آپ کے آنکھ کا پچھلا پردہ ہے، اس پر فوکس کرتا ہے۔ سو یہ لینز یا عدسہ جو ہے، اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینجز آتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ ایک شفاف عدسہ ہوتا ہے اور اس میں کھچاؤ بھی ہوتا ہے، یہ فلیٹ ہو سکتا ہے، یہ جو ہے کنویکس ہو سکتا ہے۔ سو آپ کی لائٹ جو ہے اس کو ریٹنا پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے، دور کی، قریب کی، یہ ساری چیزیں جو ہے امیج بنانے کے لیے ریٹنا پہ جو آپ کے آنکھ کا پچھلا پردہ ہے، اس لینز میں الاسٹیسٹی کی وجہ سے جو ہوتا ہے تو اس کی موٹائی، چوڑائی جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتی جاتی ہے تاکہ آپ کی لائٹ کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ اب یہی عدسہ جو ہے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو الاسٹیسٹی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور اس میں جو شفافیت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، فائبروسس ہوتی ہے، یہ فائبرز بن جاتا ہے اور اس کی شفافیت دھندلاہٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ جو ہے۔ تو یہ دھندلاہٹ جو ہے یہ اوپیسٹی میں یعنی کمپلیٹلی اس کی شفافیت ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی آنکھ میں بالکل سامنے آپ کو سفید قسم کا ایک عدسہ نظر آتا ہے یا لینز نظر آتا ہے۔ سو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھ میں جو روشنائی ہے، روشنی ہے، وہ اندر کی طرف نہیں جا سکتی اور آپ کا امیج جو ریٹنا پہ بنتا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بنتا اور خدا نخواستہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ اندھے پن کا بھی شکار ہو سکتی ہے۔ گو کہ یہ اندھا پن جو ہے یہ ٹیمپرری ہوتا ہے۔ اگر آپ اس لینز کو تبدیل کر دیں، اگر آپ کا ڈاکٹر اس کی سرجری کر کے یہ لینز ریپلیس کر دے آرٹیفیشل لینز کے ساتھ، تو اس سے آپ کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ لیکن اگر زیادہ عرصہ یہ کمزوری رہے، زیادہ عرصہ یہ سفید موتیا رہے، تو جو آنکھ کا پچھلا پردہ یعنی ریٹنا ہے، وہاں پر جو آپ کے لائٹ پرسیپشن کے لیے یا لائٹ کو ریسیو کرنے کے لیے جو سیلز ہوتے ہیں، سو وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان میں جب ایک دفعہ کمزوری آ جائے تو پھر اگر آپ یہ عدسہ یا لینز یہ تبدیل بھی کر لیں، سرجری بھی کروا لیں، تو اتنا افاقہ نہیں ہوتا۔ سو اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ سفید موتیا کا عمل ہے یہ سٹارٹ ہو چکا ہو، وہ اپنے آئی اسپیشلسٹ سے معائنہ کروا لے اور اگر سرجری کی ضرورت ہو تو وہ سرجری کروا لیں۔ اس میں مختلف قسم کی سرجریز ہوتی ہیں۔ پہلے جو سرجری ہوا کرتی تھی اس میں بڑا لینز لگتا تھا اور لینز شیشے کا ہوتا تھا، وہ فولڈیبل نہیں ہوتا تھا، سو اس کے لیے آنکھ میں ٹانکے بھی لگ جاتے تھے اور یہ لینز آنکھ پرانے والا لینز نکال کے اور یہ لینز لگا کے اور پھر آنکھ میں ٹانکے لگ جاتے تھے، جو کہ یقیناً ایک تکلیف دہ عمل بھی تھا اور اس کے ساتھ جو ہے تو آنکھ کی سرخی، آنکھ کا سوجنا اور تکلیف جو ہے وہ سرجری کی وہ کچھ دن تک رہتی تھی۔ لیکن آج کل فیکو ایملسیفیکیشن ایک پروسیس ہے جس میں چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے جو کہ آپ کی آنکھ کے اندر داخل کی جاتی ہے اور آپ کا لینز جو ہے اس کو الٹراسونک ویوز اور وائبریشنز کے ساتھ جو ہے تو اس کو پانی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور وہ پانی سک کر لیا جاتا ہے، جو آپ کا لینز ہوتا ہے وہ سکشن کے ذریعے باہر نکال لیا جاتا ہے اور بڑا کٹ آنکھ میں نہیں لگتا۔ اور پھر اسی سوئی کے ذریعے ایک فولڈیبل لینز اس سوئی میں ہوتا ہے، وہ فولڈیبل لینز وہاں پر اندر کیا جاتا ہے آنکھ کے اور وہ اپنی جگہ پر پہنچ کے اس کو انفلیٹ کیا جاتا ہے، اس کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ لینز پھیل کے جو آپ کے لینز کی جگہ ہے، جو آپ کے لینز کا ایریا ہے اس میں پھیل جاتا ہے اور اس لینز میں مختلف قسم کے ہکس ہوتے ہیں مائکروسکوپک، جن کے ذریعے اس کو سٹیبلائز کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ پروسیجر جو ہے تقریباً 30 سے 35 منٹ کا پروسیجر ہے، جو آپ کا مستند آئی اسپیشلسٹ یا آفثلمولوجسٹ ہے ان کے لیے بڑا آسان پروسیجر ہے اور بغیر کسی درد کے
بغیر کسی ٹانکے کے، بغیر ٹانکے والا آپریشن آپ کی آنکھ کا ہو جاتا ہے اور آپ کا لینز جو ہے وہ ریپلیس ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا سمپل پروسیجر ہے، اتنا ایزی پروسیجر ہے کہ اس میں ٹانکے بھی نہیں لگتے اور چھوٹا سا سوئی کا سوراخ ہوتا ہے۔ سو اس کے لیے بعض اوقات آپ کی آنکھ میں لوکل اینستھیزیا انجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آنکھ میں جو ہے تو ڈراپس یا کریمز کے ذریعے جو ہے تو لوکل اینستھیزیا آپ کی آنکھ میں، آپ کی کارنیا کو اینستھیٹائز کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے تو وہ درد والے انجیکشن اور وہ ساری چیزیں جن سے آپ کو سرجری میں گزرنا پڑتا تھا، آئی سرجری میں خصوصاً، وہ اب نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی جو آبزرویشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ڈے پروسیجر ہے، اس کے لیے ایڈمٹ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور آپ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور اگلے دن جو ہے تو آپ کی پٹی کھلتی ہے اور آپ کی آنکھ کا معائنہ ہوتا ہے۔ کچھ دن میں خواتین و حضرات پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ لینز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھ کی جو پرسیپشن ہے لائٹ کی وہ بہتر ہو جاتی ہے، اور جو کارنیا جس میں سوراخ ہوا ہوتا ہے اس کا ایڈیما یا اس کا سوجنا جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، آپ کا کارنیا ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، لینس ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کو آپ کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ واپس مل جاتی ہے۔ سو جو لوگ آنکھ کی بینائی سے محروم ہیں ان کو اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کروا لینا چاہیے، کیونکہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا سرجری سے یا دوائیوں سے بر وقت علاج اگر کیا جائے تو آپ کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ بچ سکتی ہے۔ خواتین حضرات، بینائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جن لوگوں کو سفید موتیا کا پرابلم ہے وہ ضرور اپنے مسترد آفتالمالوجسٹ یعنی آئی اسپیشلسٹ سے اپنا معائنہ کرا لیں تاکہ وہ بھی زندگی کی روشنیاں دیکھ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔